वेलकम टू माय चैनल ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ईद मिलादुन नबी के मुतालिक जो चीज़ें मैं समझ सका वो हम लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे सोशल अकाउंट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरे अ, अगर सोशल अकाउंट्स पे आप मुझसे अपडेट रहना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मेरे सोशल अकाउंट्स के जो भी मेरे सोशल अकाउंट्स हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां जाके अगर आपको कनेक्ट होना है मुझसे तो कनेक्ट हो सकते हो। एक सर, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। भाइयों और बहनों, देखिए, ईद मिलादुल नबी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कुछ लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा कि भाई आप मैं नहीं कर रहे हो सेलिब्रेट तो करो, या मैं जो सेलिब्रेट करते हैं मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ कि भाई तुम ईद मिलादुल नबी को सेलिब्रेट मत करो। ये अपनी अपनी चॉइस है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये राइट, इंडियन सिटीजन को फ्रीडम होता है कि वो, उनके पास फ्रीडम है, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं फेस्टिवल को, है ना। तो जैसे हम लोग के यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, होली, गणपति, अम्बेडकर जयंती, शिवा जयंती और ईद, बकरीद, है ना। तो तमाम फेस्टिवल है, आपको सेलिब्रेट करना है तो करिए, नहीं सेलिब्रेट करना है तो मत करिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ईद मिलादुन नबी को लेकर के, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जो मैं समझ सका उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ईद मिलादुन नबी जो लोग सेलिब्रेट नहीं करते, जो मैं समझ सका वो क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, और जो बातें मेरे सामने आई तो मैं वो बातें रखने की कोशिश करूंगा। जो सेलिब्रेट नहीं करते ईद मिलादुन नबी, उनका पहला पॉइंट ये भी हो सकता है, वो ये मतलब बहुत आमतौर पे सुना जाता है कि भाई देखिए, ईद मिलादुन नबी क्या होता है कि आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो इस्लाम में तो है भी नहीं। और बहुत सारे लोग बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करते, और कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं कि जो बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी शादी की एनुअल, अपनी शादी की जो सालगिरह होती है, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन हर साल, आने वाले हर साल में वो केक का एहतमाम करते हैं, और भी एक छोटी मोटी पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, और वो अ, मनाते हैं। तो सालगिरह, शादी की सालगिरह भी मनाई जाती है, और बच्चों की पैदाइश के ऊपर भी सालगिरह मनाई जाती है कुछ मुसलमानों में। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि कहते हैं लोग कि ईद मिलादुल नबी जो फेस्टिवल होता है उसमें लाइटिंग लगाई जाती है और डेकोरेट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो इतनी लाइटिंग लगाने से अच्छा, इतना डेकोरेट करने से अच्छा आप किसी गरीब लड़कियों की शादी कर दो, वो भी एक अच्छी बात है। कुछ लोग को ऐसा कहना होता है। और ये कहा जाता है कि जो मैं समझ सका, जो मैं कम ज़्यादा अगर मुझसे हुआ तो आप चाहूँगा आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे अल्लाह भी माफ़ कर दे। मैं माफ़ी चाहूँगा, दुनिया बनाने वाले भी मुझे माफ़ कर दे, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दे। और की बात ये सामने आती कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सहाबा इकराम ने तो ये सेलिब्रेट नहीं किया, सहाबा इकराम ने तो सेलिब्रेट नहीं किया, और भी काबिल एहतराम शख्सियतों का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने तो सेलिब्रेट नहीं किया तो फिर हम क्यों सेलिब्रेट करें। हुजूर के ज़माने में तो ये तमाम चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो अभी के ज़माने में भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग का ये ऐसा मानना होता है। तो जो मैंने अभी तक के जो पॉइंट्स आपके सामने रखा, वो पॉइंट्स उन लोगों की होती है जनरली जो सेलिब्रेट नहीं करते ईद मिलादुल नबी को। अब उनके पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो ईद मिलादुल नबी को सेलिब्रेट करते हैं। वो सबसे, वो ये कि जो सेलिब्रेट करते हैं ईद मिलादुल नबी को, उनका ये कहना होता है कि देखिए, दीन मतलब जब आया था, इस्लाम जब आया था, तो उससे पहले दो चीज़ हुआ करती थी। अगर मुसलमानों, किसी भी इंसान के दरमियान अगर कोई गम आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस किया करता था, अपने आप को मारा करता था, मातम किया करता था। और जब बहुत ज़्यादा खुशी आ जाए तो वो नाचा करता था, गाया करता, नाचा करता था मतलब। तो इस्लाम आने के बाद से दोनों चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम आ जाए तो आप मातम मत करें, आप गम, अफसोस, सोंग मत मनाए, मातम मत करे, बल्कि आप सबर से काम ले, सबर करें आप, है ना। और अगर कोई खुशी आ जाए तो आप डांस मत करिए, नाचिए मत, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते किसी भी अंदाज में। उलमा करम से रब्ता कायम करके आप सीख लीजिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है।
اب بہت سارے لوگ نمازیں، نفل نمازیں، شکرانہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی شکر کرتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی نمازیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بہت زیادہ پرابلم تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بہت زیادہ پرابلم سالو ہو گئے، بہاریں آنے لگی. تو پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کریں، یہ کہا جاتا ہے. جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہو یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی جب بات ہوئی تھی ان سے کہ تم اتنا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پیسہ کیوں لگاتے ہو، اتنا کیوں ڈیکوریٹ کرتے ہو، غریبوں کی شادی ہو جائیں گی اتنے پیسوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو غریبوں کی شادی کا خیال عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرتے ہی کیوں آتا ہے؟ آپ جب آپ کے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو تب بھی آپ کا گھر آپ ڈیکوریٹ کرتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، ہے نا. تو پھر آپ جب آپ کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، اور یہ میں نے خود نے بھی مطلب ہم خود لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے کسی کے یہاں پہ تو بہت زیادہ لائٹنگ لگائی جاتی ہے نا. اور ڈانس گانے نہ جانے کتنے کتنے خرافات ہوتے ہیں. اور اتنے پیسوں میں تو پھر غریب لوگوں کی شادی ہوتی ہے. جب عید میلاد النبی کی بات آئی تبھی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو کہ عید میلاد النبی کے لیے لائٹنگ نہیں لگانا چاہیے اور ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے. بھائی ڈیکوریٹ نہیں کرے تو آپ شادی میں بھی آپ کے ڈیکوریٹ مت کرو نا. آپ کی اگر آپ امیر ہو تو آپ کے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی آپ اتنے بڑے لیول پہ کیوں کرتے ہو، لائٹنگ اتنی کیوں لگاتے ہو؟ آپ بیٹے کی شادی میں تو لائٹنگ لگاتے ہی ہو نا، بیٹے کی شادی میں تو لائٹنگ لگاتے ہی ہو نا، ڈیکوریٹ تو کرتے ہو نا شادی کے ٹائم پہ. تو خوشی کا موقع رہتا ہے آپ کے لیے تو آپ کرتے ہو. تو ہمارے لیے بھی یہ عید میلاد النبی خوشی کا موقع ہے تو ہم وہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ اور رپلائی وہ یہ کرتے کہ جہاں تک کہ سوال ہے صحابہ کرام کا اور بھی مخصوص اور جو قابل احترام شخصیت ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو بھائی انہوں نے تو نہیں سیلیبریٹ کیا. تو وہ ایک رول بتاتے ہیں کہ شریعت میں نا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہم کو سمجھنا ہے. جو پازیٹیو لسٹ ہے جس کو کرنا ہے ہم کو کام، اس کو دلیل نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. جو حلال کام ہے اس کو دلیل نہیں لگتی ہے، جو حرام کام ہے شریعت میں اس کو دلیل لگتی ہے. جیسے کہ اگر میں پوچھوں آپ کو کنٹکی کھانا حلال ہے کیا، نوڈلز کھانا حلال ہے کیا، بریانی کھانا حلال سے کیا، اب دنیا میں کتنے کتنے حلال چیزوں کا آپ ذکر کرو گے، بڑے بڑے رجسٹر بھر جائیں گے. لیکن شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ کیا کرنا جو پازیٹیو چیز ہے اس کو حلال ہے قرار دینا مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا مشکل کام ہو جائے گا. بڑے بڑے رجسٹر بھر جائیں گے، ریکارڈز بھر جائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں نا. تو اس سے اچھا اسلام شریعت میں کیا رولز کو فالو کیا جاتا ہے کہ جو نیگیٹو لسٹ ہے نا اس کے اوپر دلیل لگتی ہے. اب اگر سب کرو سب حلال ہے، سب کرو سب حلال ہے، جو حرام ہے اس کو مت کرو، باقی سب کرو سب حلال ہے، تو پھر حرام کیا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. تو دلیل کبھی بھی حرام کام کے لیے لگتی، حلال کام کے لیے نہیں لگتی. اب حلال کام کیا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کر لو، بس حرام کام نہیں ہونا چاہیے. تو پھر حرام کام کیا ہے؟ تو کیوں وہ حرام کام وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے. اب اگر میں کہوں گا کہ میں بریانی کھا سکتا کیا، تو کھا سکتے. میں نان خلیہ کھا سکتا کیا، تو کھا سکتے. اب میں دال بٹی کھا سکتا کیا، کھا سکتے. میں پنیر کی ڈش کھا سکتے کیا، کھا سکتے. حرام تو نہیں ہے نا. اب پھر حرام کیا ہے؟ آپ شراب مت پیو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو. کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے نا. جہاں پہ حرام کی دلیل موجود ہے، اب شراب پینا حرام ہے، اس کی دلیل موجود ہے تو وہ مت کرو، باقی سب کام کر لو، ہے نا. تو حلال کے لیے دلیل نہیں لگتی، حرام کام کے لیے دلیل لگتی ہے، ٹھیک ہے. اب صحابہ اکرام نے نہیں کیے تو وہ ایسا بھی تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ سیلیبریٹ مت کرو. اگر ایسا لکھا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی سیلیبریٹ مت کرو، کئی ٹھوس دلیل رہتی تو پھر الگ بات رہتی. اور جہاں تک کہ سوال ہے کچھ باتیں ایسی ہونا چاہیے جو ویسی بات کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، وہ اب کے زمانے میں نہیں ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی، ابھی کے زمانے میں ہے. اب صحابہ اکرام کے زمانے میں کنٹکی تھی کیا؟ نہیں تھی. ابھی کے زمانے میں سب لوگ کھاتے مرغی سے بنی کنٹکی. نئے نئے جیسے جیسے انوینٹ ہوگا تو کیا مرغی کھانا تو حلال ہے نا، لیکن ایک مخصوص چیز کا پرمیشن ہے نا، یہ حلال ہے کیا، جیسا کنٹکی کھانا حلال ہے کیا، تو وہ حلال ہی ہے نا. تو حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اب قیامت کا دن برپا ہوگا، اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، کیوں بھائی
حضرت عمر سے اگر کوشچن کیا جائے، حضرت عائشہ سے بھی، عائشہ سے کوشچن کیا جائے، مجھے اللہ معاف کرے، یہ جو قابل احترام شخصیت ہے ان سے کوشچن کیا جائے، کیوں بھائی تم نے کنٹکی کیوں نہیں بنائی؟ تو کیا نعوذ باللہ وہ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ معافی ہوگی، ہم نے زیادہ دماغ نہیں لگایا، کیسی بنتی اس لیے ہم نے وہ کھایا نہیں۔ اور جنہوں نے کنٹکی کھایا، شاباش تم نے بہت اچھی کنٹکی بنانا سیکھے، اتنی اچھی فیمس ڈش بنائے، اپنے اتنی اچھی ڈش بنائے کھائے، آپ کے لیے شاباش۔ لیکن صحابہ کرام نے تو نہیں کرنا، ہم تو کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ حلال ہے، صحابہ کرام نے تو نہیں کرتے، ہے نا؟ جو قابل احترام شخصیتیں تھے انہوں نے تو نہیں کرتے۔ کنٹکی تو ابھی ابھی آیا، مرسڈیز کار میں ہم لوگ گھومتے، اس وقت خیال نہیں آتا کہ صحابہ کرام کے پاس تو مرسڈیز کار نہیں تھی، صحابہ کرام کے پاس تو اتنی لگژری کار نہیں تھی، یا کوئی مرسڈیز نہیں تو کوئی بڑی کار ہوگی، وہ کار تو ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے پاس آج ہم ایک سے ایک کھانے کھاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں نہیں سوچتے ہم، یہ اتنے اچھے سے کھانے صحابہ کرام نے کھائے تھے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہتے تھے، اتنا ہے نا، غربت کا اتنا عالم ہو کرتا۔ آج ہمارے پاس کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو انہوں نے تو کبھی یہ نہیں سوچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کی زندگی بہت مختصر سے ہوا کرتی تھی، وہ چٹائی پہ ہوا کرتے تھے نا۔ آج ہم بڑے بڑے گدے پر، عالیشان گدوں پر، ہمارا بنگلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ ذہن میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ صحابہ کرام کے پاس تو اتنا بڑا بنگلہ نہیں تھا، صحابہ کرام تو اتنے بڑے بستر پہ نہیں سوا کرتے تھے، اتنے نرم آسائش والے گدے پر نہیں سویا کرتے تھے، وہ تو فرش پہ سویا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ سویا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے جب ایک بہت اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، انہوں مختصر سے پیسے کماتے تھے، تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے دن روز تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے تھے، روز کے کھانے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے تھے، اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ پیسہ ہو گیا تو انہوں نے اس پیسے کا میٹھا بنایا، اور معمول کے مطابق کھانے کے بعد کھانا ختم ہو گیا تو آپ نے آپ کے شوہر کے لیے وہ میٹھا پیش کیا، تو شوہر نے کھانے سے پہلے یہ انکوائری کرتے تھے، یہ کرنا چاہیے سب کو کہ بھئی یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا، جہاں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں سے نہیں آیا، یہ کسی کا بھی نہیں، یہ ہمارا ہی ہے، آپ جو ڈیلی روزانہ کے خرچے کے جو پیسے دیتے ہیں، میں اس میں سے کچھ پیسے بچا کے آج میں نے میٹھا بنایا ہم سب کے لیے۔ تو انہوں نے میٹھا کھایا، دوسرے دن جا کے اپنے باس کو کہا کہ میری سیلری میں سے اتنا اتنا پیسہ کم کر دو، اور کہا کہ کھانے کے بغیر بھی زندگی بسر کی جا سکتی، تو زندگی میٹھے کے بغیر بھی بسر کی جا سکتی، تو جو ایڈیشنل اماؤنٹ تھا نا تو اس کو بچایا جاتا تھا جو اس سے پہلے، تو انہوں نے اپنے سیلری میں سے اتنا اماؤنٹ ختم کر دیا، بولے اتنا اماؤنٹ کم کر دو۔ تو بولنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام تو یہ سوچتے تھے، ان کے اور بھی جو معزز قابل احترام لوگ ہیں وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ زندگی بہت مختصر ہے، ہم کو کم سے کم خرچہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوتا، ایک بنگلہ ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں 2 بنگلہ کیسے بنیں گے، آج اگر 10,000 سیلری ہے تو 12,000 سیلری کیسا ہوں گی، 25,000 سیلری ہے تو 30,000 سیلری کیسا ہوں گی، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ اور جو صحابہ اکرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ ابھی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس کے بھی 2-3 ٹائپ ہے الگ الگ، جس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس سے فائدہ پہنچے سب کو، وہ بدعت ہونی چاہیے، وہ تبدیلی ہونا چاہیے، بدعت بولتے ہیں تبدیلی۔ اور جس سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، مطلب دین مذہب کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس تبدیلی کو، اس بدعت کو گناہ والی بدعت، اس سے گناہ ملتا ہے، گناہ ثواب دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو سب کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تبدیلی سے تو وہ اچھی بات ہے، اس کا اللہ تعالیٰ چاہا تو اللہ تعالیٰ اپنے کو ثواب دے گا، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ بدعت کی ایک اور دوسری قسم بھی آتی ہے، جس سے اگر مذہب دین کو، اسلام کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے کو گناہ ملے گا، ویسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص جذبات میں اگر کہنے لگے کہ آج کل تو یہ سب چیزیں نہیں تھی اور یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یہ سب بدعت ہے، ان کو سب کو ختم کر دینا چاہیے، تو ایک بہت ہی دانشور شخص تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر ایسا سوچا جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو قتل کر دینا چاہیے، آپ کو ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو، مجھے قتل کر دینا چاہیے، مجھے ختم کر دینا چاہیے؟ تو انہوں کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا
آپ کہہ رہے ہو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ تمام چیزیں ختم ہو جانا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہو کہ آپ کو بھی ختم کر دینا چاہیے، آپ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کے ہی الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ آج کل کے زمانے میں موجود ہے۔ لیکن اس سے اگر فائدہ پہنچ رہا تو اچھی بات ہے، جو اگر نقصان پہنچ رہا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب اگر عید میلاد النبی پر کوئی نعت پڑھے گا تو نعت تو اللہ تعالیٰ نے بھی، نعت پڑھنا بہت، اللہ تعالیٰ تو درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو اس لیے کیونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا کیا؟ روزہ رکھو کیونکہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ ملتا ہے ہم کو مفہوم میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندو، تمام چیزوں سے مخاطب ہوتا ہے، تمام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو کیونکہ میں بھی درود پڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا، یعنی میلاد میں اگر اچھی چیزیں ہو رہی ہے جیسے کہ نعت پڑھی جا رہی ہے، جیسا ڈھول تاشے، وہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دف تک کی اجازت ہے یہ۔ ہاں نعت پڑھنا چاہیے، اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیان بھی اگر آپ کوئی کر رہا ہے تو اس میں اگر بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، ہم کو میوزک سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے، کچھ لوگ کا ایسا ماننا ہے۔ ہاں دف بجا سکتے ہیں اور نعت پڑھنا چاہیے، دف بجانا چاہیے۔ اگر عید میلاد النبی میں نمازیں ہو رہی، مطلب عید میلاد النبی میں نفل نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے نا، غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے نا، نعتیں پڑھی جا رہی ہے، نعت پڑھنا کوئی گناہ گار بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو تو بہت سارے لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ قرآن شریف کا مفہوم نکال لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ ایک جگہ یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا تو بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ ایک مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا چھوٹی ہے، قرآن شریف میں ملتا ہے، قرآن شریف کے ایک مفہوم میں ملتا ہے، قرآن شریف میں ملتا ہے، یہ مفہوم میں ملتا ہے، یہ قرآن شریف کی آیتوں کے مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹی ہے۔ اب ہم اور تم اگر سوچے تو دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، میرے نبی کے اخلاق بڑے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اخلاق کی بات کی جائے تو دنیا چھوٹی ہو جا رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ہوگی، ہے نا؟ تو اس لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے نبی آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسیج لوگوں تک کے پہنچایا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے نبیوں کو تکلیف دی، تو نبیوں نے پھر کیا کیا؟ آخر میں بد دعا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو سن لیا اور وہ قوم کو ہلاک کر دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیفیں سہا اپنی امت کے لیے، اپنی امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی امت کے بارے میں بد دعا نہیں دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ہے نا؟ ایسا کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ تو دیکھیے، میں آخر میں جانے سے پہلے پھر ایک یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرنا ہے آپ کریے، نہیں سیلیبریٹ کرنا ہے آپ مت کریے۔ میں نہ تو کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عید میلاد النبی سیلیبریٹ کریے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عید میلاد النبی سیلیبریٹ مت کریے، لیکن جو چیز میں سمجھ سکا، سیکھ سکا، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے تعلیمات میں بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی پیر میں سے کانٹا بھی نکال دیا تو اس کا احسان ماننا چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت زیادہ نعمتیں دی، جیسے آنکھ دیا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیا، رحمت، نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ احسان بھی کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ناک دیا، کان دیا، ہاتھ دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جینٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جینٹ دکھ رہا ہے آپ کو میرا، یہ جینٹ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک احسان ہے بندوں پر، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فولڈ ہو رہا ہے، اور یہ فولڈ ہونے کے بعد میں ایسے اپنے منہ تک لے کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ فولڈ نہیں ہوتا تو میں اس کو، یہ جو جینٹ ہے، یہ یہ جو جینٹ ہے نا، یہ جینٹ اگر نہیں ہوتا تو میں فولڈ نہیں کر سکتا تھا اپنے ہینڈ کو، اور میں کھانا اس طریقے سے کھا نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو میری باڈی ہے اس کو بہت اچھا بنایا ہے، کچھ لوگ کا ایسا ماننا ہے، اور جینٹ بھی دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی، بڑے بڑے احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آنکھوں کا کیا معاملہ ہے کہ اگر میں نے ودن آف سیکنڈس، اگر میں نے پر جھپکا کے اوپر دیکھ لیا تو ودن فریکشنل آف سیکنڈس میں کہاں پر کہاں تک کا دیکھ سکتا ہوں، آسمان دکھتا ہے نا ہم کو۔ اب ایک پلین کو کتنا بھی اسپیڈ والا پلین رہو، اس کو صرف بادلوں میں جانے تک کے کتنا ٹائم لگتا ہے، تو ساتوں آسمان تک تو پہنچتا بھی نہیں ہے، آسمان کی حد تک پہنچتا بھی نہیں، لیکن ہماری جو آنکھیں ہیں وہ وائٹ وائٹ آسمان کو تو دیکھتے ہیں نا،
बादलों को तो दिखती है ना, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम कितनी दूर का नज़ारा कर लेते। तो ये कुछ लोग का मानना ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमको, जो दुनिया का बनाने वाला है, उसने हमको इतनी बड़ी जो है तो ये चीज़ दी, इतना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने एहसान जताया नहीं। अल्लाह ताला ने एक जगह एहसान जताया कि उम्मत मोहम्मदिया पर हमने एहसान किया कि हमारा नबी उम्मत मोहम्मदिया में भेजकर हमने उम्मत ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों पर एहसान किया। तो जब अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया तो उसका हम शुक्र अदा करें कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत में आए नबी बनकर, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है, उसका हम लोग सेलिब्रेशन करें। और खुशी को सेलिब्रेट करना ये अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना ये अच्छी बात है, तो उसमें तफर्रक़े वाली कौन सी बात है। हाँ, लेकिन होना ये चाहिए, जहाँ तक मेरे समझ के हिसाब से, कि ढोल ताशे वगैरह नहीं होना चाहिए। नाद पढ़े तो ठीक है, नाद अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, दफ तक के अलाउड है। और खाना अगर आप एहतमाम करें तो खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। तो ईद मिलाद नबी के टाइम पे नात अगर पढ़ी जाए, ढोल ताशा नहीं है लेकिन सीधी नात है, या फिर ढोल एक अगर दफ है, दफ के साथ अगर नात गा रहे तो दफ तक के चीज़ मुनासिब है मेरे एतबार से, जो मैं समझ सका। दफ बनाकर अगर आप सिर्फ नात पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नात अगर आप दफ तक भी पढ़ रहे हो तो दफ तक भी पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप खाना खिला रहे हो ईद मिलादुल नबी के मौके पर तो खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है ना। एक एक नबी की एक जगह ये भी आता है कि सबसे अच्छा दीन मज़हब कौन है, तो इस अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके काफ़ी सारे अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब दिए हैं। और एक जवाब ये भी है कि लोगों को खाना खिलाना, तो लोगों को खाना खिलाना है बहुत अच्छी बात है। ईद मिलादुल नबी के मौके पर अगर खाना बना के लोगों को खिलाया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ईद मिलादुल नबी के टाइम पर अगर नात पढ़ी जाए बाहर ढोल के, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दफ तक के अगर पढ़ी जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ईद मिलादुल नबी जिनको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो मत करिए। ना तो मैं करने के लिए कह रहा हूँ या नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, ये तो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है ना, आपको क्या करना है। आपको सेलिब्रेट करना है सेलिब्रेट करिए, नहीं सेलिब्रेट करना है मत सेलिब्रेट करिए। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक आयतों में भी मिलता है कि और तुम हमारी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो नेमत और रहमतों को हमको मानना चाहिए, अल्लाह ताला के एहसान को मानना चाहिए, तमाम चीज़ों को मानना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आ, बहुत ज़्यादा कुएं सूख गए थे, हरियाली कहीं ख़त्म होती जा रही थी, है ना। ऊँटनी जो तक कमज़ोर थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो बहुत रहमतें आ गई, ऊँटनी में ऐसी जान आ गई कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने लगी। तो हुजूर सल्लम के आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है तो खुशियाँ फैल गई, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, है ना। जैसे कि ऊँटनी तेज़ रफ्तार से भागने लगी। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं ईद मिलादुल नबी को। और जहाँ तक कि सवाल है कि पैदाइश का, अब कुछ लोग तो शादी की सालगिरह भी मनाते हैं, बच्चों की सालगिरह भी मनाते हैं, केक भी काटते हैं। देखिए, इस अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आ, दूसरे मज़हब के लोग को क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए सर, हमें ना बस इतना समझना चाहिए कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसको शरीय एतबार से जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जहाँ पे हलाल हराम जो चीज़ है उसकी दलील अगर मिल गई तो वो काम नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसकी दलील मौजूद है तो मत बोलिए। सूद का पैसा खाना, हराम कमा के पैसा खाना नहीं है, उसकी दलील मौजूद है तो मत हराम का पैसा कमा के खाइए, है ना। और साहबा इकराम के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, अल्लाह के नबी के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो अभी होती है। जैसे अगर आज की डेट में आप कुरान शरीफ को देखो तो उसमें कुछ ज़बर, तनवीन, ज़ेर, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी। अल्लाह के ज़माने में ये पहले नहीं हुआ करती थी, सिंपल अरबी हुआ करती थी। लेकिन उसको समझने के लिए, क्योंकि हम अरबी ज़बान नहीं जानते, तो लोग ये कहते हैं कि किसी ने उसके ऊपर रिसर्च किया और उस उसका जो है ना
اس کو ایجاد کیا تاکہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے میں مدد ملی. لیکن یہ چیزیں تو پہلے کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی تو ہے نا. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون سی چیز پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، کون سی چیز ابھی کے زمانے میں ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے کہ نہیں. چیزیں تو بدلتے رہیں گی اور چیزیں تو بدلنے ہی والی ہیں. جیسے پہلے جب کمپیوٹر بننا تھا تو وہ تو کمپیوٹر ایک روم کی اتنا تھا، بعد میں وہ چھوٹا ہو گیا، بعد میں وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں دیکھا. اب تو موبائل کی میں بھی بہت زیادہ فیچرز ہو گئے، بہت زیادہ کام آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہو. تو چیزیں تو ڈیولپ ہوتے رہیں گی نا. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے حساب سے کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. سوچنا ہمیشہ یہ چاہیے کہ کیا حلال تھا کیا حرام ہے، کیا کرنا الاؤڈ ہے کیا کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اب آپ کچھ بھی فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو، یہ چیک کر لو. جیسے کہ عید ہو گئی، بقرعید ہو گئی. کچھ لوگ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن جو میں نے سنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 12 ربیع الاول کو نہیں نہیں پردہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے تھے، دنیا سے پردہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا تھا ان کا. اور ایک اور کانسیپٹ جو بہت جیسا کہ جمعہ کو بھی عید کہا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے. اور آدم علیہ السلام بھی دنیا سے جب گئے تھے اس ٹائم پہ جمعہ تھا، لیکن جمعہ پھر بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا. تو تو اس لیے ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات نہیں پائے تھے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے وہ کچھ اور ہی وقت تھا اور کچھ اور ہی دن تھا. اور دیکھا جائے کبھی تو آدم علیہ السلام بھی تو وفات پائے تھے اور شاید وہ جمعہ کا دن تھا. جہاں تک میں نے سنا، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے وہ جمعہ کا دن تھا، اور جب وفات پائے وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا. تب بھی جمعہ کو پھر ہم عید المومنین کیوں قرار دیا گیا؟ جمعہ کو افضل ہے جمعہ تمام دنوں کے دنوں سے، ہے نا. اور یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے عید میلاد النبی پہ، میلاد منایا جاتا ہے. تو بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ جب پوری دنیا میں جب انسان بنا بھی نہیں تھا، انسان کا جب بنانا چالو تھا، تو آدم علیہ السلام ہوا جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس قریب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے کہ مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا مہر ادا کر دو. تو انہوں نے کہنے کہ میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہے، تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دو، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا. تو مہر ادا کرنے کے بعد ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زوجہ کے قریب جائیں، اپنی بیوی کے قریب جائیں. مہر ادا کرنے سے پہلے یہ تمام معاملات نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے، علماء کرام سے پوچھ لیجیے آپ. اس کے متعلق چیزوں کو چیزیں سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو مہر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کا مہر جلد سے جلد ادا کر دے. ہو سکے ممکن تو شادی کی پہلی رات کو ہی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ہی آپ اہتمام کر لے. اتنے اماؤنٹ جو بھی آپ کا مہر مقررہ رقم تھی، وہ مہر کی شکل میں آپ اپنی بیوی کو، آپ اپنی زوجہ کو پہنچا دے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یعنی میلاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے، درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ آپ درود شریف بھیج دو، آپ کا مہر ادا ہو جائے گا. تو اگر مان لو درود شریف بھیجنے کے بعد ان کا مہر ادا ہو گیا اور پھر تمام دنیا کا وجود وہیں سے ہی شروع ہوا نا، ہے نا. اب بہت سارے لوگ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو نان مسلم سے الگ نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ہی ماں اور ایک ہی بیٹے سے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے. ایسا کچھ لوگ کا ماننا ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام اور ہوا. تو یہ ماننا ہے کچھ لوگوں کا. اب اس پر بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس کے بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. میں زبردستی نہیں کروں گا. جو میں سمجھ سکا، جو سن سکا، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی پر زبردستی نہ کریں، اور جو چیزیں میں نے سنا وہ میں نے اب تک کے رکھ دیا.
अब आपको कुछ चीज़ों को मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जो मैंने समझने की कोशिश की वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर मेरे रखने, बोलने, कहने, सुनने में अगर आपको कोई गलती हुई हो, मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरी कोई बात आपको ख़राब लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, तो हो जाए या हो गई हो अभी, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना भाई समझकर माफ़ कर दे। मेरा मकसद बस जो मैं सीखा था अपनी लाइफ में, वो जो मैं समझ सका था, जो मैं सुना था, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों की तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब चीज़ों को मानना या नहीं मानना, वो तो आप पर मुनस्सर है, आप पे डिपेंड करता है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपको मुझे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप आपके कमेंट पास कर सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं जाने से पहले एक बार आपको ये और कह दूँ कि अगर मेरे कहने सुनने में या मेरे किसी बात से अगर किसी का दिल दुखा तो मैं माफ़ी चाहता। और जो मैं समझ सका, जो सीख सका, वो बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब चीज़ों को मानना या नहीं मानना, आप किसी चीज़ को भी मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, वो तो आपके ऊपर मुनसर है। तो आपको अगर चीज़ें मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। और मेरे तरफ से अगर आपको दिल दुखा है तो मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। मैं एक बार फिर और माफ़ी चाहूँगा आपसे। और ये कहूँगा कि आपको अगर आपको चीज़ें मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। आपको जिसी भी रिलीजन को फॉलो करना है, आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। मैं किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं बस अपने जो सीखा मैंने वो आप तक रखने की कोशिश की आपके सामने। अच्छी लगी तो अच्छी लगी, और आपको फॉलो करना है फॉलो कर लीजिए, सेलिब्रेट करना है सेलिब्रेट कर दीजिए कोई चीज़ों को। कोई चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करना है मत करिए। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको फॉलो नहीं करना है, मत करिए। वो आपकी मर्ज़ी है ना। मैं ज़बरदस्ती किसी पे नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ को लेकर के कि आप ये टी शर्ट पहनो, यही खाना खाओ, यही मज़हब को फॉलो करो, ज़बरदस्ती नहीं। आपके ऊपर फ्रीडम है, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मज़हब को फॉलो करना है, ये आपके दिल से होना चाहिए। और ज़बरदस्ती आप पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।